نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، میاں بیوی کا اور زوجین کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے، بہت ہی اہم رشتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس کو جوڑا جاتا ہے، جس کو نبھایا جاتا ہے، جس کو بندھن میں باندھا جاتا ہے۔ باقی رشتہ داریاں خون کے ساتھ جڑتی ہیں، وہ ایسی رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب رشتہ داری ہو گئی تو پھر آدمی اگر اس کو ختم بھی کرنا چاہے، توڑنا بھی چاہے تو نہیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ جیسے دو آپس میں سگے بھائی ہیں، چاہے ان کے درمیان لاکھ جھگڑا ہو جائے، لاکھ اختلاف ہو جائے، لیکن اس رشتہ داری کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن زوجین کا جو رشتہ ہوتا ہے تو یہ جڑ بھی سکتا ہے اور خدا نخواستہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت اہم رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے جب رشتہ بنانے کی یا رشتہ جوڑنے کی جب کوشش ہوتی ہے تو اس وقت میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہوتا ہے وہیں پر اس کے ظاہری اسباب کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ محض اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے رشتہ نہیں جوڑا جاتا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر۔ یا تو اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے خاندان اور حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کی مالداری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ چاروں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ البتہ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ دینداری کو ترجیح دے دو۔ باقی 3 چیزوں میں اگر کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن دینداری کو ترجیح جو دے گا تو پھر وہ عافیت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہر ایک کی شکل و صورت مختلف بنائی ہے، ایسے ہی ہر ایک کا مزاج بھی مختلف بنایا ہے، تو لہٰذا یہ رشتہ جو قائم ہوتا ہے وہ محبت اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور یہ رشتہ جو چلتا ہے اور باقی رہتا ہے یہ سیکریفائز اور کمپرومائز کی بنیاد پر باقی رہتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے جذبات، اور اسی طرح ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کو نبھا کر چلنا، اس پر یہ زوجین کا رشتہ ٹکتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت ہی بہترین تعبیر کے ساتھ اس کو بتایا ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کے لیے یعنی بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہے، اور شوہر ان کی بیویوں کے لیے لباس ہے۔ اب لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کی بہت سی خصوصیات ہیں، کہ سب سے پہلی تو یہ کہ لباس کبھی جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں پر بات آ چکی ہے کہ قرآن کریم میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک لباس اور ایک ثیاب۔ تو لباس کا لفظ بولا جاتا ہے انسان کے اندر کے کپڑوں کو، جو عام طور سے کبھی جسم سے جدا نہیں ہوتے۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو قرآن نے بتایا کہ یہ لباس ہے، تو لہٰذا یہ جسم سے کبھی جدا نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لباس یہ انسان کے ستر کو چھپاتا ہے، تو ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپاتے ہیں، یا چھپانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھریں۔ اسی طرح لباس یہ انسان کو موسم سے، مختلف موسموں سے اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو لہٰذا ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان بعض مرتبہ شیطان رخنہ اندازی کرتا ہے، بعض مرتبہ کچھ اور اسباب، خارجی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، تو یہ ایسے موقع پر ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح لباس آدمی کے جسم پر حسن اور زینت کا سبب بنتا ہے۔
آدمی اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ وہ اچھا دکھے، خوبصورت معلوم ہو، اور اس میں کوئی منائی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور کبر سے منع کر رہے تھے، یعنی آدمی کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتی ہے۔ تو لہٰذا لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی زوجین ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک تعبیر تو زوجین کے سلسلے میں یہ ایک تعبیر ارشاد فرمائی۔ دوسری جگہ پر یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے دیکھے خواب میں، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں چل کر اس کی تعبیر یہ نکلی کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور ان کے والدین، یہ سب کے سب جب یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے اور مصر کی سلطنت کے ایک اہم عہدے کو سنبھالا، تو پہلے تو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش، یہاں تک کہ ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اپنے سے جدا کیا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے تابع ہو گئے اور جھک گئے تھے، ان کے سپرد کر دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو۔ تو بہرحال تو 11 ستارے، یہ تو 11 بھائی ہو گئے، البتہ ایک چاند اور ایک سورج، تو یہ چاند اور سورج جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے والدین یعنی زوجین کی تشبیہ ہو گئی۔ تو لہٰذا کہ زوجین ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ چاند اور سورج ہوتے ہیں، کہ سورج کی اپنی تپش ہوتی ہے اور وہ پورے جہان کو روشن کرتا ہے اور اپنی تپش سے بے شمار فوائد اس کے وہ دنیا والوں کو دیتا ہے۔ ایسے ہی چاند کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، البتہ چاند کی روشنی یہ سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے، سورج کے تابع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا زوجین کا بھی معاملہ اسی طرح ہو کہ باپ جو ہو کہ وہ پورے گھر کو روشن کرنے والا ہو اور پورے گھر کو تپش پہنچانے والا ہو، اور ماں ایسی ہو کہ جو سارے گھر کو منور کرنے والی ہو، اور اس کی جو روشنی ہو، اس کی جو ساری خدمت ہو، وہ ان گھر والوں کے آس پاس چلتی ہو۔ تو یہ قرآن نے خوبصورت اور بہترین تعبیر ارشاد فرمائی ہے زوجین سے متعلق۔ اور پھر یہ کہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ کیسا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے مجمع میں ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ تو سوال کرنے والا بھی ایک اعتبار سے سٹپٹا گیا کہ بھرے مجمع میں کوئی کہے، تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میری مراد یہ ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے ابو بکر سے، لیکن چونکہ اس کو عیب سمجھا جاتا تھا عرب کے ماحول میں کہ اپنے بیوی کی تعریف کی جائے، معشوقہ کی تعریف کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن بیوی کی تعریف کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اس بات کا اظہار کیا۔ عید کے موقع پر ایک مرتبہ حبشی لوگ کرتب دکھا رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ وہ کرتب دیکھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ بن کر کھڑے ہو گئے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے کندھوں سے ان کے کرتب کو دیکھ رہی تھی تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور اما عائشہ کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ تو لہٰذا اتنا زیادہ ایک دوسرے کو نبھا کر چلنا۔ اور ایک بہت بڑی بات قرآن کریم میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ان دونوں کی بیویاں ان پر ایمان لانے والیاں نہیں تھیں،
یعنی یہ اللہ پر ایمان لانے والیاں اور خود اپنے شوہر پر ایمان لانے والیاں نہیں تھیں، لیکن ہمیں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان دونوں نبیوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہو یا ان سے جدائی اختیار کی ہو، یہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یعنی کفر تک کو برداشت کیا لیکن جدائیگی اور علیحدگی کو اختیار نہیں کی۔ اگرچہ ہماری دین میں، ہمارے شریعت میں اگر میاں بیوی کا دین الگ ہو جائے تو ان کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ہمیں قرآن سے یہ ایک روشنی ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو کتنا نبھایا جا سکتا ہے، تو کفر تک کے بھی آپس میں نبھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نبھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسے اسباب، ایسے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بعض مرتبہ شیطان رخنہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے روزانہ شام میں دربار لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کس نے کیا کس سے گناہ کروایا، تو کوئی آ کر کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی آ کر کہتا ہے میں نے زنا کروایا، چوری کروائی، تو سب سے کہتا ہے تم نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کروایا۔ ایک چھوٹا سا شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کرا دی، تو وہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے کہ تو نے تو بہت بڑا کام کر دیا، اس لیے کہ یہ میاں بیوی کے آپس کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ دو خاندانوں کی لڑائی بن جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر جدائیگی کے فیصلے ہو جائے اور اولاد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ اولاد نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے، ان کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے، تعلیم پر بھی فرق پڑتا ہے، ان کے ذہن اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا میاں بیوی کے رشتے کو نبھا کر چلنا اور سنبھال کر لینا یہ ایک مستقل فن ہے جس کو جاننے کی اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنی پرائیویسی مل جائے، اس میں نہ میکے والوں کی بہت زیادہ دخل اندازی ہو نہ سسرال والوں کی بہت زیادہ دخل اندازی ہو، رہبری رہنمائی تو ضرور ہو، اس لیے کہ جو ابھی جنہوں نے نکاح کیا ہے یہ تازہ جوڑا ہے، انہیں نہیں پتہ ہے کہ ازدواجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو بڑوں کی رہبری رہنمائی بہت ضروری ہے۔ بڑوں کی دعاؤں کے بغیر ازدواجی زندگی کی شروعات نہیں کرنی چاہیے۔ جذبات میں یا محض محبت کے نشے میں یہ رشتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑوں کی، بزرگوں کی صلاح مشورہ، تجربہ اور ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ رشتہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال رہبری کرنا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کے پرسنل زندگی میں دخل اندازی کرنا ایک مستقل الگ چیز ہے۔ تو لہٰذا ان کو اپنا ایک سپیس ملنا چاہیے، ان کو اپنا ایک کھلی فضا ملنی چاہیے جہاں پر کہ یہ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس سلسلے میں، بلکہ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نکاح کرنے کا پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ امت کو تعلیم دی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں بھی بعض مرتبہ آپس میں مسابقت ہوتی تھی، تنافس ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ کسی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا، قسم کھا لی کہ میں یہ مغافیر کا شربت نہیں پیوں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو صرف بیویوں کے کہنے کی وجہ سے آپ حرام قرار دیں گے؟ آپ تو صاحب شریعت ہے، آپ کا عمل حجت اور شریعت بن جاتا ہے، تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پتہ چلتا ہے کتنا لحاظ، ازواج مطہرات کا کتنا لحاظ کیا جاتا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، اور یہ سیرت کا ایک بہت ہی واضح اور روشن پہلو ہے، اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے اور بہت سے گھر ویران ہو چکے ہیں،
اور بہت سی اولادیں محروم ہو چکی ہیں، تو لہٰذا اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔